لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی ویلکم بیک ٹو کلاس. آئی ہوپ آپ لوگوں کی عید اچھی گزر گئی ہوگی الحمدللہ. تو چلیے ہم اپنا احسن القصص جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا باقی کا حصہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے عید سے پہلے جب ختم کیا تھا تو آیت نمبر 57 پہ ہم نے اسٹاپ کیا تھا اور یہاں تک جو معاملات ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر بتانے پر قید خانے سے باہر آنے کا ایک اعلان کیا جاتا ہے اور ان کو اس کا بتایا بھی جاتا ہے تو وہ فوری طور پر باہر نہیں آتے اور جو پیغام رساں ہوتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سے کہو پہلے میرے اوپر جو الزام ہے اس کو کلیئر کرے. ان عورتوں کو بلا کے ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیا معاملہ تھا جو مجھے بہکا رہی تھی. تو کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بالکل صاف شفاف کردار کے ساتھ وہ واپس آئیں. اور پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا, عورتوں کو بلایا. وہاں پہ عزیز مصر کی بیوی بھی تھی, باقی عورتیں بھی تھیں اور سب نے اقرار کر لیا کہ ہم نے اس کو بہکایا تھا, وہ تو بہت نیک انسان تھا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے نفس کو بری اس ذمہ نہیں کرتا, کیونکہ نفس تو انسان کو بہت برائی کا حکم دیتا ہے, جہاں سے 13واں سپارہ سٹارٹ ہو رہا ہے. الا یہ کہ جس پر میرا رب رحم کر دے, اور رب تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کہ یعنی اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ کا رحم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں, ورنہ انسان کا نفس تو اس کو غلط کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. تو اس کو بھی اپنے ساتھ انہوں نے نہیں جوڑا کہ اگر میں ثابت قدم رہا اور میں نے اس برے عمل سے گریز کیا تو وہ اللہ کی مدد اور اس کے رحم و فضل کی وجہ سے تھا. پھر خیر بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ اور میں ان کو جو ہوں اپنے لیے ایک خاص عہدہ دوں گا, اپنے لیے خاص کر لوں گا. ان کو بلا لیتے ہیں اپنے پاس, حضرت یوسف آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب ان سے کلام کرتا ہے بادشاہ, بات کرتا ہے, تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی عام شخصیت نہیں ہے, یہ تو بہت دانا حکیم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم دیے ہوئے ہیں. مطلب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی اسپیشل انسان ہے. تو وہ پھر ان کو کہتا ہے کہ اب تم ہمارے پاس خاص مرتبے والے خاص امانت دار ہو. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس پر ان کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ زمین کے خزانوں پر حفاظت والا بنائیں, یعنی میرے حوالے آپ کریں اقتدار جو ہے. اور پھر میں اس کو, کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ میرے میں یہ ابیلٹی ہے. اور اس میں جو ڈیٹیلز تھی وہ ہم نے دیکھ لی تھی کہ انہوں نے کیوں یہ کہا تھا اور اس کے پیچھے کتنی گنجائش ہے, اور اس کا سارا فلسفہ ہم نے پڑھ لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایسا زبردست ٹھکانہ عطا کیا کہ وہ جہاں جاتے اپنی مرضی سے جا سکتے تھے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں جو بھی رحمت دینا اس کو اس رحمت سے نوازتے ہیں. اور آخرت کا جو اجر ہے وہ بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے. تو اپنی زندگی ایمان اور تقوی کے ساتھ ہی گزارنی چاہیے, اس دنیا میں بھی اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی, یعنی آخرت میں اجر لینے کی نیت سے. دنیا میں تو اگر نہ بھی انسان کو اجر ملے, لیکن آخرت کا اجر جو ہے وہ اصل ہے اور وہی امپورٹنٹ ہے. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اب اس کے آگے یہاں پہ رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا. اب آج ہم آیت نمبر 58 سے سٹارٹ کر رہے ہیں, جس میں رکوع بھی نیا سٹارٹ ہو رہا ہے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے, بس یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ انہیں نہ پہچان سکے. وَجَاءَ اور آئے, جیم یا حمزہ والا ورڈ ہے. کون آئے؟ اخوۃ یوسف,
بھائی کو کہتے ہیں. تو اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی. فدخلوا، پس یا تو وہ داخل ہوئے، دال خا اور لام، علیہ اس پر، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ آئے. فعرفہم، عرفہ ہوتا نا معروف، معرفت، پہچان لینا. تو اس نے پہچان لیا ان کو، عرفہ اس نے پہچان لیا، اور ہم ان کو. کس نے پہچان لیا؟ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور ہم سے مراد وہ بھائی ہیں جو آئے. تو اس نے پہچان لیا ان کو. عرفہ کا ورڈ جو ہے نا، اس میں وہ کی ضمیر ویسی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ضمیر مخفی ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو ضمیر اشارہ کری ہے وہ اس میں مخفی ہے، نظر نہیں آ رہا. جیسے عملا اس نے عمل کیا، سے عرفہ اس نے جان لیا، پہچان لیا. وہم اور وہ، لہو لیے اس کے، منکرون، ویسے تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ انکار کرنے والے تھے. نکرہ جو ہوتا ہے وہ عرفہ کا الٹ ہو جاتا ہے نا، جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو معروف جانی پہچانی چیز، اور منکر جس چیز کو نہ پہچانا جائے یا نہ جانا جائے. تو وہ منکرون سے پھر یہاں پہ مراد یہ ہوگا کہ وہ اس کو نہیں پہچان رہے تھے، یعنی عرفہ کا الٹ. انکار کا ورڈ بھی اسی سے ہے، نکیر کا ورڈ منکر اسی سے ہی، سارے نون کا آپرا سے. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ کافی سارے بیچ میں جو سال ہیں ان کا ذکر ختم کر دیا گیا. یہاں سے اب جو واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم 8 سے 10 سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں. یعنی پچھلے جہاں پہ بات ختم ہوئی تھی نا، آیت نمبر 57 تک، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے اختیارات مل گئے وہاں پہ. اور اب اس کے بعد جو ہے وہ جو 7 سال خوشحالی کے آنے تھے وہ آ کے گزر چکے ہیں. اس دوران خوب پیداوار ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اسٹریٹجی بتائی تھی، اور چونکہ سارا اختیار بھی ان کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ہو گیا تھا، تو اس پہ وہ خوب عمل کرتے رہے. اور بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے جو اپنا غلہ ہے نا وہ ذخیرہ کر لیا تھا، سٹور کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب وہ 7 سال خوشحالی کے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اب جو قحط پڑنے شروع ہوا ہے، تو وہ زمانہ ہے جس میں کھانا پینا جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور اس کا اثر صرف یہ مصر، ایجپٹ کے علاقے تک نہیں تھا، ارد گرد کے جو علاقے، شام، فلسطین، اردن، ایون شمالی عرب وغیرہ، وہاں تک بھی یہ معاملہ پہنچ گیا تھا. یعنی وہاں پر بھی قحط سالی ہو گئی تھی. تو اب بیچ کی ساری چیزیں چھوڑ کے نا، کہ کیسے خوب پیداوار ہوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں تو صرف اتنی بات بیان کی جاتی ہے جتنی ضروری ہو، اور جس سے کوئی اسباق مل سکتے ہوں، جس سے کوئی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہو. تو اس لیے وہ بیچ کا سارا سلسلہ بیان چھوڑ کے اب اس ٹائم سے جوڑ دیا گیا ہے جب ہر طرف قحط سالی ہو گئی ہے. اور اب بھی جو یہ جو غلہ ہے وہ صرف مصر کی حکومت میں موجود ہے. ٹھیک ہے. باقی لوگ جو ہے وہ ان کے پاس فقدان ہو گیا کھانے پینے کی چیزوں کا. اور یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ اب جو غلہ ہے وہ صرف مصر کے علاقے میں ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہاں کا جو بھی جو فرما ہوا، یعنی یوسف علیہ السلام جو وہاں کے بادشاہ ہیں، وہ بہت رحم دل بھی ہیں، اور وہ لوگوں کو غلہ فراہم بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ارد گرد کے ہمسائے ممالک آپ کہہ لیں، یا جو نیبرنگ کنٹریز تھے، ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ ان کو تو یہ چیز پتہ چل گئی تھی کہ آگے حالات ایسے ہونے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک خواب دکھا کے ایک طرح کی پیشن گوئی کی گئی، باقیوں کو تو نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب ہوا یہ کہ جب فلسطین کے علاقے میں بھی ان لوگوں کے پاس بھی جب غلہ ختم ہو گیا، تو وہ بھی مصر آتے ہیں غلہ لینے کے لیے. اور اب ہوا یہ کہ ان کو ظاہر ہے جب ایسے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہوں گے، اور وہ بھی ایسی ایک خاص سچویشن میں جس میں یعنی حالات عام نہیں ہیں، تو کوئی نہ کوئی پرمیشن تو لینی پڑتی ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ چونکہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، 10 کے 10 بھائی تھے، تو اس طرح کے پھر اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا. مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پاسبل ہے کہ جب ان کو پتہ چلا ہو کہ اس طرح ایک
علاقے سے یا فلسطین سے 10 لوگ اکٹھے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی ان کو بلا لیا ہو کہ وہ سامنے پیش ہوں اور دیکھا جائے. تو بہرحال یہاں پہ جب وہ لوگ آئے ہیں تو وہ 10 بھائی ہیں. بنیامین جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں آتے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے. اچھا، اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان بھائیوں کو دیکھتے ہی ان کو پہچان لیا، لیکن بھائی جو تھے وہ ان کو نہ پہچان سکے. اب یہ بات اگر آپ یاد کریں یہ وہی بات ہے جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی نا، جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے اور تمہیں جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی بھی دی تھی اور ایک آگے کی بات جو ہے وہ بھی ان کو بتا دی تھی. اچھا، تو یہ وہی وہ ٹائم تھا. اب حضرت یوسف نے تو پہچان لیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں نہیں پہچان سکے؟ ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، 9-10 سال کے تھے یا 10-11 سال کے بھی کہہ دیں. تو اب اتنے سال گزر جانے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام ایک مطلب 40 ایئرس پلس کے ہو چکے ہیں اور اس میں ظاہر انسان کی شکل میں بھی، ساخت میں بھی، جسم میں بھی تبدیلی آتی ہے. پلس وہ بھائی تو اپنی طرف سے ان کو مار کے ختم کر چکے ہیں، تو ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا نا کہ ایسا معاملہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو فوراً پہچان لیا. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اب ان کا آپ صبر و حوصلہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ فوراً ہی ان سے کوئی جھگڑا شروع کر دیا یا فوراً ان کے اوپر کوئی تانا زنی یا ٹاؤنٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب کیوں آئے ہو مجھ سے مدد مانگنے کے لیے. کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ، کوئی ایسی ایروگنس، کوئی تکبر کچھ نہیں انہوں نے دکھایا. کیونکہ اب دیکھیں عموماً تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب ایسی سچویشن ہو تو لوگوں کا نفس اتنا اب کہنے کہ موٹا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ انسان پوری طور پہ یہ کرتا ہے کہ اگلے کو باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو تم نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب تم کیوں آ گئے ہو میری مدد مانگنے کے لیے، اور اب میں تمہاری کیوں مدد کروں، چلے جاؤ یہاں سے یا پکڑ کے قید خانے میں ڈلوا دوں. بادشاہ تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، کوئی بدلہ لے سکتے تھے کسی طرح سے. لیکن یہی ان کی شخصیت اور ان کی کردار کی بلندی یہاں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پہ دیکھیں ان کو صبر اور کنٹرول بھی کتنا تھا. اور یہی اس میں لیسن ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کہ ایک مومن کی جو ہے نا پرسنالٹی، اس میں اتنا صبر اور اتنا زیادہ اعلیٰ ظرفی ہونی چاہیے اور اخلاق بھی اتنا بلند ہونا چاہیے کہ آپ چاہے بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہوں اور آپ ایسی طاقت اور اختیار بھی رکھتے ہوں پھر بھی معاف کریں، پھر بھی احسان کریں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ کردار اور ظرف کی بہت بلندی ہے کہ انسان ایسے ٹائم پہ جہاں پہ وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں. اب یہ دیکھیں یہ تو ایک طرح سے سوالی بن کے وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، قتل کیا تھا، اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، کسی بھی طرح کا وہ بدلہ لے سکتے تھے نا. بہت سنہری موقع تھا ان کے پاس اور تانا دینے کا بھی اور ان کے ساتھ بدلہ لینے کا، لیکن کچھ نہیں کر رہے. تو آپ دیکھیں کتنا زبردست اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے، ایک اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا اور احسان کی روش اپنانے کا، کہ انہوں نے پہچان بھی لیا لیکن کچھ ایسا نہیں کہا. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور جب ان کا ساز و سامان انہیں مہیا کر دیا تو کہنے لگے اپنے بھائی یعنی اپنے لاتی بھائی کو میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں تو پورا ناپتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں. ولما، اور جب جہزہم، اس نے تیار کیا ان کو. جہزہ جو ہے نا جیم ہاں اور زال زے جیم ہاں اور زے، اس کا مطلب ہوتا ہے ساز و سامان تیار کرنا. عربی میں اسپیشلی اگر جو کوئی مسافر کے لیے جو سامان تیار کیا جائے یا سامان لادا جائے بھیجنے کے لیے تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. ہماری اردو میں جہاز کا ورڈ، جہیز کا ورڈ، تجہیز کا ورڈ، یہ سب اسی میں ہے. جہیز جو دلہن کے لیے سامان تیار کیا جاتا ہے اور تجہیز جو میت کے لیے جو سامان تیار کیا جاتا ہے، تجہیز و تکفین کا جو سامان ہے اس کے لیے. تو یہ سامان کو تیار کرنا، اس کو لادنا، اس کو بھیجنا اور بخصوص مسافر کے سامان کے لیے یہ آتا ہے. ٹھیک ہے.
जहाज भी इसी तरह होता है ना, उसमें मुसाफिर भी होते हैं, उसमें साथ साजो सामान भी होता है. तो जहाजा हम उसने प्यार किया. तो ये जहाजा भी जो है ना, इसमें उसकी ज़मीर है, यानी यानी उनके सामान को तैयार किया उसने, भी जहाज़िहिम, साथ उनके सामान के. ठीक है, यानी उनको बिल्कुल रेडी रूडी कर दिया है, सारा उनको जो साजो सामान देने वाला था वो तैयार कर लिया है, जो भी गल्ला शल्ला उनको चाहिए था. कौला, बोले, उक्तूनी, अली पे पेश लगा के आप इसको पढ़ेंगे जब सेपरेट पढ़ेंगे. हमजा ता या वाला ही वर्ड है, आना लाना वाला. लाना नून ज़ेर नी जो है छोटी ए के साथ, वो मेरे के लिए. लाना मेरे पास, यानी उसने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब सारा सामान उनको तैयार करके दिया तो कहा उसको लाना मेरे पास. किसको? बि अखिन लकुम, अपने भाई को. यानी उनको पता था ना कि बिन्यामीन तो साथ नहीं है, तो वो उनको कह रहे हैं कि उनको साथ लेके आना. मिन अबीकुम, जो तुम्हारे बाप से है, यानी अल्लाती भाई है. क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि माएँ मुख्तलिफ थी. बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ही थे, माएँ मुख्तलिफ थी. बास का ये कहना है कि इन 10 की भी माएँ मुख्तलिफ थी, 7 की एक थी, 3 की दूसरी थी. बास का कहना है कि नहीं, 10 के 10 एक ही बीवी से थे और ये 2 दूसरी से थे. अल्लाहु आलम, दोनों तरह के उलमा की राय मौजूद है. अभी बाप के लिए कुम तुम्हारा, तो इससे बलाद यानी वो जो तुम्हारा बाप की तरफ से भाई. अला, क्या नहीं, तरौना, तुम देखते हो, यानी क्या तुम देखते नहीं हो. अन्नी, बेशक मैं. अन्ना बेशक, छोटी ये मैं के लिए. ऊफिल कैला, ऊफी जो है ये पूरा करना, वफा करना होता है ना, वाफा या वादा पूरा करना, वादा वफा करना. ऊफी मैं पूरा करता हूँ, अलिफ मैं के लिए. अल कैला, कैल जो है ये पैमाना जो नापने के लिए होता है, पैमाने के लिए भी, और जो चीज नापी जाती है गल्ला वगैरह उसके लिए, दोनों के लिए यही रूट पर है, काफी आला. ऊफिल कैला, मैं पूरा पूरा देता हूँ, नाप या गल्ला या पैमाना. व अना, और मैं, खैरुन, बेहतरीन हूँ, अल मुंजिलीन, मेहमान नवाजों में से. नुजुल जो है ना, नुजुल वैसे तो नाजिल होना, उतरना, लेकिन ये कुछ ठिकाना मुहैया करना इस मायनों में भी आता. तो नुजुल पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि ये मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए भी आता है. ठीक है, तो उससे मुंजिलीन जो है वो मेहमान नवाजी करने वाले, और सब में से मैं बेहतरीन हूँ. अच्छा, अब हुआ ये कि बीच की फिर सारी बात स्किप होगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. अब उन्होंने उनके लिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हुक्म से उनके लिए सारा वो जो गल्ला शल्ला उनको देना था वो उनको तैयार करके दे दिया. और फिर उनको अब वो कह रहे हैं कि तुम अब जब आओगे दोबारा तो अपने उस बाप की तरफ से जो तुम्हारा भाई है उसको मेरे पास जरूर लेके आना. और क्या तुम देखते नहीं हो, यहाँ पे वो अपने आप कह लें कि जो उनका तरीकाकार था, कि जो उनकी एक एहसान वाली रविश थी मेहमानों के साथ, उसको मेंशन कर रहे हैं. 2 चीजें उन्होंने मेंशन की कि मैं तो बहुत अच्छी तरह से पैमाना भर कर सही तरीके से नाप कर गल्ला देता हूँ, और दूसरी चीज ये कि मैं तो मेहमानों की इज्जत और तकरीम भी करता हूँ. वंस अगेन वही बात कि ऐसे मौके पर आम इंसान का रवैया क्या होता है कि बदला ले लो, अगले के साथ पूरी तरह का बुरा सलूक भी कर लो, और फिर अपनी हरकतों को जस्टिफाई भी कर लो. ठीक है ना, जिनको आखिरत पर यकीन नहीं होता वो तो दुनिया में अपना मामला बेबाक करने की कोशिश करते हैं. लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का रवैया एक खालिस मोमिन का रवैया हमें सिखाया जा रहा है कि जिसका आखिरत के दिन पर यकीन हो वो मामला अल्लाह पे छोड़ता है, वो खुद बदले लेने पे नहीं आता. अच्छा, तो वो उनको ये कह रहे हैं कि अब तुम अपने भाई को लेकर आओ मेरे पास जब तुमने नेक्स्ट टाइम आना है ना. अब यहाँ पे हो सकता है कि ये चीज जहन में आए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो अपनी शख्सियत को अभी डिस्क्लोज ही नहीं किया था और वो करना चाह भी नहीं रहे थे, तो फिर ये सौतेले भाई का जिक्र किस तरह से आ गया, और वो उसको लाने पर कैसे उनको कह सकते हैं, और ये भी कह रहे हैं उनको कि जो तुम्हारे बाप की तरफ से तुम्हारा भाई है. तो इतनी चीजें पता चल गई, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने आप को फिर कैसे डिस्क्लोज नहीं किया. तो इसको आप इस तरीके से समझ लें कि अगर आप सारी सिचुएशन को ज़हन में लाएं कि इतने सारे जो इर्द-गिर्द के मुल्क हैं, सब में गले की कमी है, कहत साली का हर तरफ
دور دورہ ہے، یعنی لوگوں کو کھانے پینے کو نہیں مل رہا. اب ایک ملک وہاں پہ ایسا ہے جہاں پہ غلہ ہے اور وہ غلہ دوسروں کو بھی دے رہے، کیونکہ انہوں نے اتنی وافر مقدار میں اکٹھا کر لیا تھا نا، تو بہت زیادہ خوشحالی کے سال تھے، تو اپنے لیے بھی اور ساتھ ایکسٹرا بھی بہت وہ لوگ جمع کر چکے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے ایسی سچویشن میں ایسے بغیر کسی کے بارے میں جانے یا بغیر کسی ریکارڈ کے کھلم کھلا تو ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں اٹھا کے دیا جا سکتا نا. تو ہوتا یہ تھا، مفسرین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی ایک مینجمنٹ رکھی ہوئی تھی جس میں اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ ہر آنے والے سے پوچھا جاتا تھا کہ اس کے گھر کے کتنے افراد ہیں، پورا ان کا اندراج کیا جاتا تھا، کوئی رجسٹرز وغیرہ ہوں گے جس میں وہ نام لکھتے ہوں گے، پوری ڈیٹیلز پوچھتے ہوں گے، ثبوت کے ساتھ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اس وجہ سے کہ تاکہ کوئی خام خام میں کوئی ایکسٹرا غلہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے گی اپنے گھر کے لیے، کہ چلو ظاہر لوگ سفر تو دور دور سے کر کے آتے تھے نا، اور یہ بھی نہ ہو کہ کوئی ایکسٹرا غلہ لے جا کے پھر اس سے کوئی ناجائز قسم کی تجارت کرنا شروع کر دے، لوگوں کو مہنگے داموں بیچنا شروع کر دے. اس طرح کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے نا جب اتنی زیادہ عجیب سی سچویشن ہو اور اتنی زیادہ لوگوں کو قحط و بھوک کا سامنا ہو، تو ایسا تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے نا. تو اس لیے وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جب کوئی آتا تھا تو اس سے پوری ڈیٹیلز لیتے تھے، پورے جو بھی ان کے کوئی گوشوارے بنتے ہوں گے، نام لکھے جاتے ہوں گے. تو جب یہ بھائی آئے ہوں گے تو ان کے بارے میں بھی ظاہر ہے پوری ڈیٹیلز لی گئی ہوں گی، اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہم اس طرح 10 بھائی ہیں، 11 بھائی ہیں، ایک بھائی نہیں آیا، باپ ہے، ظاہر ہے یہ میرڈ بھی ہوں گے، ان کے اپنے بھی خاندان والے ہوں گے. تو جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچی ہوگی، سمجھ تو وہ گئے ہوں گے کہ یہ ہے، اس لیے ان کو بلایا، اپنے سامنے سامان بھی دے دیا، تیار کر کے دے دیا، لیکن انہوں نے ساتھ ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری زبان پر اعتبار کر لیتا ہوں، اور تمہیں میں جتنے تمہیں افراد بتائے ہیں، جو بھائی تمہارا نہیں بھی آیا، اس کے حساب سے بھی میں تمہیں غلہ دے، لیکن اگر تم لوگوں کو نیکسٹ ٹائم غلے کی ضرورت پڑے گی اور اس وقت آتے ہوئے پھر تم نے اپنے بھائی کو لے کے آنا ہے. یعنی ہو سکتا ہے انہوں نے کہہ دیا ہو کہ بھی ہمارا باپ بوڑھا ہے، تو انہوں نے کہا ہو کہ باپ تو چلو بوڑھا ہے، وہ ٹریول نہیں کر سکتا، تو بھائی کیوں نہیں آ سکتا، وہ تو جوان ہے. اب میں بھی شاید انہوں نے جو بھی ریزن دی ہو، مفسرین کہتے ہیں ہو سکتا ہے بھائیوں نے کہا ہو کہ بھئی وہ باپ نہیں ان کو ہمارے ساتھ آنے دیتا، وہ چھوٹا ہے، یا یہ بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے کہ باپ کے پاس کوئی ہو تو بھائی کو اس کو اس لیے چھوڑ کے آئے کہ وہ باپ کو لک آفٹر کرے. واللہ تعالیٰ عالم، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہوگی. لیکن یہاں پہ اب معاملہ اصل میں ایسا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ظاہر ہے بھائی تھے، دل میں اپنے سگے بھائی کے لیے محبت بھی تھی، گھر کے حالات بھی جاننا چاہتے ہوں گے، باپ کے بارے میں بھی، بھائی سے ملنے کو بھی تڑپ رہے ہوں گے، تو اس لیے وہ اب اس طرح کی ایک تدبیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور تدبیر کے ساتھ ساتھ وہ ان کو ترغیب کا بھی معاملہ کر رہی ہیں. ترغیب ان کو کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں پورا ناپ کے دے دیا ہے، تمہاری بات کا میں نے اعتبار کر لیا ہے، میں نے تمہارے اوپر تم لوگوں کو کوئی یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ڈینائی کرنا یا نا یقین کرنا اور کہنا کہ نہیں تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو تو میں تمہیں صرف 10 بندوں کا ہی دوں گا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. اور تم لوگوں کو میں نے اچھی طرح سے مہمانوں کی طرح بھی رکھا ہے. ظاہر لمبا ٹریول کر کے لوگ آتے تھے تو ایک دن تو نہیں کا ٹریول تو نہیں ہوتا تھا، ان کو اچھی طرح سے رکھتے، ان کو جو بھی مہمان نوازی ان کی کر کے پھر سامان وغیرہ دے کے جاتے تھے. اب وہی بات ہے نا کہ قرآن مجید میں اس طرح کی ڈیٹیلز نہیں ہوتی، صرف جو سیدھا باتیں ہوتی ہیں ان کو ایکسپلین کر دیا جاتا ہے. تو اب وہ یہاں پہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھیں نا طریقہ کار، تو وہ ترغیب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اگلی آیت میں اگر آپ دیکھیں نا تو ترغیب بھی کر رہے ہیں. وہ ایک ترغیب یعنی کسی کو راغب کرنا، ان کو اس کی طرف انکلائن کر رہے ہیں، ان کو جیسا کہتے ہیں کہ موٹیویٹ کرنا یا راضی کرنا یا ان کا دھیان اس طرف دلانا کہ دیکھو تمہارے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ابھی تو میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں بڑا اچھا مہمان نواز بھی ہوں اور میں نے تم پر بھروسہ بھی کر لیا. لیکن نیکسٹ ٹائم اگر تم اس کو نہیں لے کر آؤ گے، دیکھیں اگلی آیت ہم پڑھ لیتے، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ. بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب بھی آ سکو گے. فَإِن پھر اگر لم نہ تَأْتُونِي تم لائے میرے پاس بھی اس کو، ٹھیک ہے، بھی ساتھ اس کے لیے اس کو یہاں پہ معنی ہوں گے،
اور تختونی میں تا تم والا ہے اور روٹ ورڈ اس کا حمزہ تا یا والا ہے. نون چھوٹی نی جو ہے وہ میں کے لیے ہے. تختونی تم لائے میرے پاس بھی اس کو. پھر اگر نہ تم لائے میرے پاس اس کو فلا تو نہیں. کیلا کوئی غلہ کوئی پیمانہ. لکم لیے تمہارے. کم جو ہے تم سب کے لیے آتا ہے. عندی پاس میرے. اندا جو ہے پاس کے لیے آتا ہے, چھوٹی میں کے لیے آ رہا ہے. ولا اور نہ تقربونی تم قریب آنا میرے. تا تین والا تم کے معنوں میں. قاف را با قرب قریب. اور نون کے نیچے آپ کو جو چھوٹی زیر نظر آ رہی ہے نا, آیت پہ جب آپ رکتے ہیں تو تقربون ہی پڑھتے ہیں, تجوید کا طریقہ یہ. لیکن ویسے جس میں تقربونی ہے چھوٹی جو آپ کو زیر نظر آتی ہے وہ میرے کے لیے, کہ نہ تم قریب آنا میرے. اچھا, تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں ترغیب کا معاملہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لائے جس بھائی کا تم ذکر کر رہے. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ ذکر ان بھائیوں نے خود کیا ہوگا اپنے خاندان کی ڈیٹیل بتانے کے لیے, اس لیے پھر آگے سے اب وہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں, ورنہ خود انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایکسپوز تک نہیں کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کو میرے پاس نیکسٹ ٹائم آتے ہوئے نہیں لے کر آئے تو پھر میں کوئی تم لوگوں کو غلہ بھی نہیں دوں گا, بلکہ تم میرے قریب بھی نہیں آ سکو, یعنی تمہیں وہیں سے جو ہے وہ واپس لوٹا دیا جائے گا. تو یہ ایک ترغیب ہاں سے جو ہے, یعنی جس طرح ہوا کا مطلب ہوتا ہے نا ڈرانا, تو وہ ان کو ڈرا رہے ہیں ایک طرح سے. آپ کہہ لیجیے تھوڑا سا تھریٹننگ وے میں بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پوری طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں, بھائی کو لے کر آئیں, اور میں جو ہوں اپنے بھائی کو دیکھوں, اس سے ملاقات کروں. اب اس میں آپ یہ چیز کی ذہن رکھیں نا, ظاہر ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کل والا دور تو نہیں ہے نا, مطلب کہ موبائلز ہیں, کالز ہو سکتی ہیں, سیل فونز ہیں, کمپیوٹرز ہیں. ایسی تو چیزیں نہیں تھی اس زمانے میں. کوئی کسی کو ایک ملک کے دوسرے ملک کے حالات اب تک پتہ ہی نہیں چلتے تھے جب ٹریول کر کے کوئی آتا جاتا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اب ان کو یہ تھا کہ میں نے اپنا آپ تو ظاہر نہیں کرنا. انہوں نے احسان کی روش بھی اپنائی, ان کو پورا سامان جو ہے وہ تیار کر کے دیا, اتنی بڑی فیملی کے لحاظ سے پورا ان کا جو ان کے برابر. اور اب ان کو یہ ہے کہ یہ دوبارہ بھی واپس آئیں, بیکاز یوسف علیہ السلام جو ہے نا, he clearly wanted them to come back, کہ یہ نہ ہو کہ یہ واپس نہ آئیں. تو اس کے لیے نا وہ مختلف قسم کی حربیں استعمال کر رہے ہیں. ترغیب بھی کی انہوں نے, ترغیب بھی کی. ترغیب کا کی کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ بہت احسان کیا, تمہاری بات پہ اعتبار کیا, غلہ بھی دے دیا, اور بہت اچھی طرح سے تمہاری مہمان نوازی بھی کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت اچھے مہمان نواز بھی تھے اور اپنے آنے والوں کا خیال بھی کرتے تھے. یہ نہیں تھے کہ بس غلہ دیا اور ٹکا دیا وہاں سے. وہ کھانا پینا بھی دیتے ہوں گے, کچھ کسی کو رات رہنے کی ضرورت ہوتی ہوگی تو وہ بھی کرتے ہوں گے, کہ لوگ ظاہر اتنے دور دراز کا سفر کر کے آتے تھے اونٹوں پر اور پیدل, تو مشکل سفر ہوتے تھے. تو یہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ان کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں کہ اگلی دفعہ اگر تم اس کو لے کے نہیں آؤ گے تو پھر غلہ نہیں ملے گا. یعنی ان کو یہ شو کریں کہ مجھے واقعی کنفرم ہونا چاہیے کہ تمہارا جو ہے ایک بھائی اور ہے اور تم لوگ جھوٹ موٹ صرف اس کے نام کا غلہ نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, اور تم میرے پھر پاس بھی نہ آ سکو گے. اچھا, اس کے بعد پھر وہ ایک تدبیر بھی کرتے ہیں جو اس سے 62 والی آیت میں ہے. بہرحال اب جب انہوں نے یہ بات کی تو آگے سے بھائیوں نے کیا کہا, قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. انہوں نے کہا ہم اس کو بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور بات کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے. قالوا انہوں نے کہا سنراود, س جو ہے وہ انقریب کے لیے آتا ہے, نراودو میں نون جو ہے ہم کے لیے آتا ہے والا, اور را واو دال, اس کو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا, وہ راودت ہو والی جو جب ہم نے پڑھا تھا. ویسے تو را واو دال کچھ چاہنا اس معنوں میں آتا ہے نا, تو سنراودو ان جب آ جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کسی دوسرے کو جو ہے وہ مائل کرنا, جس طرح وہ جب عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں تھا کہ وہ کو بہکا رہی تھی اور پھسلانا چاہ رہی تھی. تو ارادہ کرنا لیکن پھر بعد میں اس پہ عمل بھی کر لینا, تو راودوان بہلانا پھسلانا. تو سنراودو انقریب ہم قائل کریں گے, یعنی باپ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو قائل کریں گے, بات کرنے کی کوشش کریں گے, مائل کریں گے, انہو اس کے بارے میں, یعنی بنیامین کے بارے میں, اباہو اس کے باپ کو. ٹھیک ہے,
وَإِنَّا اور بے شک ہم لَفَاعِلُونَ اور بے شک ہم لَفَاعِلُونَ البتہ کرنے والے ہیں. لام زبر البتہ کے معنوں میں، فے عین نام فعل کام، اور اس سے فاعل کام کرنے والا، اور فاعلون پھر اس کی جمع بن جاتی ہے کام کرنے والی. اچھا، اب بھائیوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے باپ کو اس کے اوپر راضی کریں، قائل کریں، اور اس بھائی کے بارے میں اس کے باپ کو بھی، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اس کا باپ کہہ کے بات کریں، اب آنا نہیں کہہ رہے کہ ہمارا باپ. تو وہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح سے چلے گئے تو بنیامین جو ہیں ان کی طرف بھی کافی دھیان ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور چونکہ بھائیوں کو شروع سے ایک حسد اور دشمنی تھی، تو اب انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی وہی معاملہ رکھا، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. پر یہاں پہ شاید میں جو بات بتائی گی نا، اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھائیوں کو اس چیز کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ باپ جو ہے وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجے گا، یا وہ ہم پر اعتبار نہیں کریں گے. اپنی حرکتوں کا تو پتہ تھا نا ان کو، ظاہر ہے دیکھتے بھی ہوں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اب ان کے اوپر بالکل اعتبار نہیں کرتے ہوں گے بنیامین کے حوالے سے، کیونکہ ان کا رویہ بنیامین کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. اور انہوں نے یہ بات کہہ کے بادشاہ کو تو سیٹسفائی کر دیا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہم ضرور لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ تو وہ اب سوالی بن کے آئے ہوئے ہیں، سامنے بادشاہ ہے، غلہ چاہیے، تو اس کی ہر بات ماننے کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی چارہ ہے نہیں نا. لیکن اندر سے ظاہر ان کو پتا تھا، تو کہہ ہی رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم قائل کر لیں اور اس کو سمجھا لیں، راضی کر لیں. اچھا، انہوں نے یہ کہا اب حضرت یوسف علیہ السلام نے تیسرا سٹیپ کیا لیا، ایک تدبیر بھی کر لیں، کیونکہ دانا تو تھے نا، بہت عقل مند تھے، ترغیب بھی کر لی، ترغیب بھی کر لی، اب تدبیر کیا کریں. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں کو کہا کہ ان کی پونجی یا ان کی رقم ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اسے پہچان لیں، شاید وہ لوٹ کر آ جائیں. وقال اور کہا، یہاں پہ آپ نیچے لکھیں گے یوسف علیہ السلام نے کہا، لفتیانی اپنے غلاموں کو یا اپنے خادموں کو. یہ فتیان جو ہے نا، فتن کی جمع ہے، فتن فاتا نون نہیں ہے، وہ تو کتنا ہو جاتا ہے نا، فا تا چھوٹی یہ اور اس کے اوپر دو زبریں، تو وہ فتن کر کے پڑھا جاتا ہے نا، تو سنگل وہ ہے اور اس کا پلورل فتیان. اور اس کا مطلب جوانی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کوئی بھی جو جوان بندہ ہو، اور لونڈی غلام کے لیے بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر انسان جب فل جوانی میں ہوتا ہے تو وہ اس طرح میں پوری طرح سے کام کر سکتا ہے، غلام جو بنتا ہے تو. اور یعنی اور خدمت گزاروں کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کیونکہ ظاہر جوانی میں انسان صحیح طریقے سے خدمت کر سکتا ہے نا، کسی کی بڑھاپے میں تو کر نہیں سکتا. تو یہ لفظ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ینگ ایج کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور سلیوز کے لیے بھی ہے، لونڈی غلام کے لیے، اور ویسے جو بھی کوئی سروس دینے والے، کوئی سرونٹس ہوں، کوئی بھی خدمت گزار ہوں، اب جس طرح خدام یا خادم کہا جاتا ہے نا، ان کے لیے بھی یہ ورڈ ہے. تو انہوں نے اپنے خادموں کو کہا لفتیانہ اجعلوا رکھ دو، جیم عین اور لا، کچھ بنانا، کچھ کرنا، اس میں کیا رکھ دو، کیا کر دو. اب بداعتہم، با دواد اور عین اس کا روپ ورڈ ہے، ان کی پونجی کو یا ان کے سامان کو. بداعتن جو ہے نا، بدعن، با دواد اور عین، اس کا ویسے تو جو لفظی مطلب ہے نا، وہ گوشت کے ٹکڑے کے لیے آتا ہے، یعنی گوشت کا ایک پیس ایسے علیحدہ کیا ہوا. اور اس سے مراد یہ ہے مال کا وہ حصہ جو کہ اسپیشلی تجارت کے لیے یا علیحدہ کر دیا جائے تجارت کرنے کے لیے یا فروخت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تھوڑا سیپریٹ کرنا، تھوڑا علیحدہ کرنا، اس معنوں میں یہ آتا ہے کہ جیسے آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے کوئی پیسے لگانے ہو تو ان کو آپ سیپریٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی آتا ہے. تو اس سے مراد ان کی وہ پونجی یا جو بھی اجرت وہ لائے تھے یا جو بھی اپنا سامان وہ لائے تھے وہ مراد ہے، بھائیوں کی جو پونجی تھی وہ. بداعتہم، ان کی پونجی کو یا ان کے سامان کو، فی رحالہم، ان کے تھیلیوں میں آپ کہہ لیں.
ٹھیک ہے. آپ کے پاس مختلف الفاظ لکھے ہو سکتے ہیں, بوریاں, تھیلیاں, خرجیاں. اصل میں رحل جو ہے نا, وہ جو اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے نا, جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے, جس کے اوپر پھر سفر کے لیے خود بھی بیٹھا جاتا ہے یا اس کے اوپر سامان لادا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں. اور اس سے پھر یہ لفظ سفر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں رحلت فرما گئے, یعنی فوت ہو گئے, اگلے سفر پہ چلے گئے. تو اس سے مراد ان کی وہ بوریاں یا وہ تھیلے یا وہ چیزیں جو اس کے اوپر یعنی اونٹ کے اوپر رکھ کے لاد کے ان کو دی گئی تھی. تو بلکہ ہمارے ہاں وہ جو قرآن مجید جس پہ رکھا جاتا ہے اس کو رحل کہتے ہیں نا, جو ایسے کر کے کراس سا بنا ہوتا ہے. تو اونٹ کے اوپر بھی جو وہ رکھا جاتا ہے نا کچھ آوا سا, وہ بھی اسی طرح کی شیپ کا ہوتا ہے, اس پہ بیٹھا بھی جاتا ہے یا چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں. اچھا, تو فی رحالہم, ان کے بوریوں میں یا ان کی تھیلیوں میں, شاید آپ کے پاس لکھا ہو ان کے سامان میں, ٹھیک ہے. لعلہم, شاید کہ وہ, لعل شاید کہ ہم وہ, یعرفونہا, وہ پہچان جائیں اس کو, یا وہ کے معنوں میں عین رافع پہچان لینا, ہاں اس کو یعنی اپنے سامان کو. اذا انقلبوا, جب وہ پلٹے. انقلاب, قاف لام اور با جو ہے, قلب جو ہوتا ہے وہ لوٹنے پلٹنا, الٹ پلٹ ہونا. دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی حالت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. تو انقلبوا, وہ پلٹے. اذا انقلبوا, جب وہ پلٹے. الی اہلہم, طرف گھر والوں کے ان کے, یعنی جب واپس لوٹ کے جائیں گے اپنے گھر والوں کے, اہل کہتے ہیں گھر والوں کے. لعلہم, شاید کہ وہ, یرجعون, وہ لوٹ آئے. یا آتین والا وہ کے معنوں میں, راجیم اور عین رجوع کرنا, رجت لوٹنے کے معنوں میں, واؤن پلورل, شاید کہ وہ لوٹ ہوں. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوشش کریں گے باپ کو راضی کرنے کی, تو ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ باپ بھی اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے راضی نہ ہو. اور انہوں نے پھر یہ بھی تدبیر کی, انہوں نے سوچا کہ ایک اور اسٹیپ بھی کر لیتا ہوں, کہ جو بھی یہ اجرت لے کر آئے ہیں نا وہ ان کو واپس کر دو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آنے والے جو ہوتے تھے نا, وہ اپنی طرف سے جو بھی ان کے پاس پیسہ نقدی جو بھی اس زمانے میں طریقہ ہوتا تھا ٹریڈ کرنے کا, جو بھی کرنسی ہوتی تھی میں بھی وہ ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آ کے کچھ جیسا بارٹر ٹریڈ کرنا کہتے ہیں, کہ کچھ سامان دے دیتے ہیں اور اس کے بدلے کھانے پینے کی چیزیں لے لیتے ہیں. اس زمانے میں تو یہ بھی ہوتی تھی بارٹر ٹریڈ بھی. آج کل تو صرف نقد ہی ہوتا ہے نا, اس زمانے میں یہ بارٹر بھی ہوتی تھی. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی سامان لے کر آئے ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا, جو اپنے ان کے جو بھی خدام تھے, جو بھی ان کے ملازمین کہہ لیں, سرونٹس کہہ لیں, جو ان کے لیے کام کرتے تھے وہاں پہ محل میں, ان کو یہ خاموشی سے کہہ دیا, ان کا سامان ان کو واپس لوٹا دو, جو بھی یہ چیز جس کے عوض یہ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں نا وہ واپس رکھ دو. نرم طبیعت بھی تھے, بہت زیادہ احسان کرنے والے تھے, محسنین میں سے بھی تھے, اور اخلاق بھی بہت زیادہ اعلیٰ تھا, بہت زیادہ اعلیٰ ظرف بھی تھے, ٹھیک ہے نا. ان کو کہا بھی نہیں انہوں نے کہ اچھا تم لوگ چیز مطلب یہ واپس رکھ لو, اپنی پونجی ہمیں نہیں چاہیے, ہم تمہیں مفت میں دے دیتے ہیں, یہ تک نہیں ان کو کہا, کہ تاکہ ان کو شرمندگی بھی نہ ہو کہ میری بہت زیادہ احسان کے تلے بھی نہ وہ جمے, اور اگر احسان کے تلے وہ آتے بھی ہیں تو میرے سامنے ان کو شرمندگی نہ ہو. اس میں بہت سی چیزیں مفسرین میں لکھی ہیں. بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ سگے بھائیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے مشکل وقت میں کوئی پیسے یا کوئی پونجی دے کے اس کی وجہ کو کندھا دینا جو ہے ان کو دوبارہ نہیں ہوا, اس وجہ سے بھی انہوں نے واپس رکھ دی. لیکن بیسیکلی ایک جو مین چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ ان کی طرف سے ایک اسٹریٹجی, ایک تدبیر کی گئی تھی اس وجہ سے کہ تاکہ یہ بھائی دوبارہ بھی لوٹ کے آئیں, کیونکہ ظاہر ہے اب ان کو تو پتا تھا کہ قحط تو آگے کافی ٹائم رہنا ہے, اور جو سامان جتنا بھی غلہ کا سامان لے جائیں, تو ظاہر فیملی بھی بڑی تھی, تو ختم تو وہ بالآخر ہونا ہی تھا. سو ہی وانٹیڈ دیم ٹو کم بیک. تو اس لیے انہوں نے ترغیب و ترہیب پہلے کی, اور اس کے بعد اب تدبیر بھی کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ لوٹ کے ضرور واپس آئے. یہ نہ ہو کہ دوسری دفعہ جب ان کو غلے کی ضرورت پڑے تو ان کے پاس پیسے کی کمی ہو, کوئی پونجی نہ ہو, تو وہ کہیں کہ اچھا چلو نہیں جا سکتے, نہیں واپس آئیں, وہ لوٹے نہ. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پوری طرح سے چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ واپس لوٹ کر آئے, ٹھیک ہے. تو اس میں سب چیزیں ہو سکتی ہیں, ان کی اعلیٰ ضربی, ان کا احسان والی ان کی روش و رویہ, ان کے اعلیٰ اخلاق کا جو ان کا معاملہ تھا, وہ بھی بھائیوں سے پیسہ لینا نہیں گوارا کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ان کو اپنے سامنے شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ اچھا چلو تم ہمارے احسان کے تلے دب جاؤ, ہم نہیں لیتے, چلو جاؤ تمہیں ایسے ہی دے دیتے ہیں, ایسا بھی معاملہ نہیں کیا. تو
اس میں بھی دیکھیں عموماً ایسا ہوتا ہے نا، مطلب اپنے جس طرح بعض لوگ اپنے سرونٹس کے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، یا کوئی ایسا بندہ جس کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہوں، ماضی میں بھی کوئی کیا ہو تو لوگ اس کو بھی جتلاتے رہتے ہیں، پریزنٹ میں کر رہے ہوں تو اس کو جتا کے بتا کے اگلے کے جو ہے وہ شرمندگی اس کے لیے شرمندگی کا سامان کرتے ہیں. اور یہ تو بلکہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا کہ ایسا صدقہ جس کے ساتھ احسان تم کرو اس سے تو بہتر ہے نہ ہی کرو، انکار ہی کر دو. یعنی صدقہ کر دیا، احسان کر دیا، کسی کی مدد تم نے کر دی اور اس کے بعد اس کو شرمندہ کرتے رہے یا اس کے اوپر اس کو احسان جتلاتے رہے تو اس سے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے نا. تو کسی کو اس طرح کے احسان کے بوجھ کی تکلیف دینا اور اس کے تلے اس کو دبانا، اس سے بہتر ہے کہ اس کو نہ دو یا اس کو انکار کر دو بھلے طریقے سے. لیکن یعنی احسان کر کے جتلانا اتنا برا اور اتنا ناپسندیدہ ہے ہمارے دین میں کہ وہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاق اور کردار تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں نا، کتنی بلند کردار کی شخصیت تھی ان کی، کتنی اعلیٰ ظرفی تھی ان میں. تو وہ چپکے سے انہوں نے خادموں کو بھی کہہ دیا کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سامان میں ان کی جو پونجی ہے وہ واپس رکھ دو، شاید کہ یہ واپس لوٹ کے آئیں. بیسکلی چاہ تو وہ یہی رہے تھے، اصل معاملہ تو ان کو یہی تھا کہ یہ واپس لوٹ کے آئیں. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم پر آئندہ کے لیے غلہ بند کر دیا گیا ہے، بس ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہوں. فلما پھر جب رجعوا وہ لوٹے، وہی رجوع کرنا، لوٹنا، رجعت، الا طرف ابیہم باپ کے ان کے، قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے باپ ہمارے، جیسا کہتے ہیں نا ہمارے ابا جان یا ہمارے والد یا ابی، نون الف نا ہم کے لیے آ رہا، منع روکا گیا، مننا ہم سے، منع منع کرنے والا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، تو اس سے منع روک دیا گیا. میم نون اور آئین ہی اس کا روپ پڑا، یہی والا. من نا جو ہے یہ من اور نون الف نا سے مل کے بن رہا ہے، من سے اور نون الف نا ہم کے لیے، ہم سے منیا روک دیا گیا. کیا روک دیا گیا؟ القیل، قیل سے مراد میں نے آپ کو بتایا جو چیز ناپی جائے، غلہ وغیرہ وہ بھی ہے اور ناپ کے لیے بھی آتا ہے دونوں. تو ہمارے طرف سے پیمانہ یا غلہ روک دیا گیا. فارسل تو بھیج دو، ارسال کرنا ہوتا ہے نا، راسین نام بھیجنا، تو بھیج دو، معنا ساتھ ہمارے، میم عین ما، نون ما ساتھ کے معنوں میں، نون الف نا ہم کے معنوں میں، اخا نا بھائی کو ہمارے، اخن جو ہے وہ بھائی کے لیے، نون الف نا ہمارے. اچھا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھاپ کو رام کرنے کی ضرورت ہے نا، اس میں فوراً اخا نا بھائی ہمارا، وہاں پہ جب بات کر رہے ہیں تو اباہو اس کا باپ کر کے بات کر رہے ہیں. یعنی جہاں پہ ضرورت ہے اپنی اپنا کوئی محبت جتانے کی یا کوئی خلوص دکھانے کی، وہاں پہ اباہو کہہ رہے ہیں اس کا باپ، حالانکہ باپ تو ان کا بھی تھا، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں اخانا، تاکہ باپ جو ہے نا اس کو لگے کہ ہم تو اپنے بھائی کہہ کے بڑی محبت سے، پیار سے، خلوص سے بات کریں. نقتل ہم غلہ لائیں، نون جو ہے ہم کے معنوں میں، اور یہ کاف تا لام بیسیکلی روٹ یہی ہے، کاف یا لام قیل والا غلے کے لیے، تا جو ہے یہ بیچ میں باپ کی وجہ سے آ گئی. نقتل باب افتعال میں ہم غلہ لائیں، و انا اور بے شک ہم، انا اور نا سے مل کے بے شک ہم، لہو لیے اس کے، لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. حافا اور زوئی وانون پلورل کا ہے. اچھا اب انہوں نے جو ہے جب وہ واپس لوٹ آتے ہیں، یعنی مصر سے نکل کے واپس آ گئے ہیں کہ فلسطین کے علاقے میں، اپنے گھر واپس آئے ہیں بھائی کے پاس، باپ کے پاس. تو آتے ہی وہ ظاہر باپ کو انہوں نے، جیسا ہوتا ہے نا سفر سے آپ آتے ہیں ساری سٹوری بتاتے ہیں، ان کو بتایا کہ بھئی ہم نے سارا بتایا کہ ہم اتنے خاندان کے لوگ ہیں، ابھی تو انہوں نے ہمیں غلہ دے دی ہے لیکن آئندہ کے لیے ہم روک دیے گئے ہیں غلے سے. اور انہوں نے ریزن بھی بتا دی کہ انہوں نے کہا کہ ہم
ابھی تو تمہاری زبان کا اعتبار کر رہے ہیں، اگلی دفعہ آؤ گے ایسے بغیر بھائی کے تو پھر ہمیں منی الکیل جو ہے نا کہ ہم سے غلہ روک دیا گیا، یہ اگلی دفعہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگلی دفعہ بھائی ساتھ ہوگا تو پھر ہمیں غلہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، کیونکہ بادشاہ نے کہہ دیا نا میری قریب بھی نہیں آ سکو گے، نہیں وہیں سے تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اب اگلی دفعہ آپ کو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجنا پڑے گا، حالانکہ ویسے ان کو بھائی سے کوئی ایسی محبت نہیں ہے، بلکہ اس سے تو حسد و دشمنی وہ رکھتے تھے، لیکن باپ کو اب چونکہ انہوں نے ظاہر قائل بھی کرنا ہے اور راضی بھی کرنا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ باپ جو ہے وہ اعتبار نہیں کرے گا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ ابھی لائک امیجیٹلی جب وہ آئے ہیں تو اس وقت یہ ساری سچویشن وہ بتا رہے ہیں، بھی سامان انہوں نے اپنا کھولا نہیں ہے، تو باپ کو جو ہے وہ قائل کر رہے ہیں کہ ہم تو اس کی بڑی اچھی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی آپ فکر نہ کریں، ول ٹیک کیئر آف ہم، جب اس طرح کے جملے انسان بولتا ہے نا کسی کو قائل کرنے کے لیے، یہ وہ ان کا انداز یہاں پہ بیان کیا گیا۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ انہوں نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی، انہوں نے فرمایا کہ کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تو اللہ ہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے۔ قال کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے سے جو جواب دیا نا، تو اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حل کیا آمنکم میں بھروسہ کر لوں تم پر، الف نیم نون جو ہے ایمان لانے والا، بیسیکلی کسی پہ ٹرسٹ کر لینا، ٹھیک ہے، امانت کا جو ورڈ ہوتا ہے یہ امین ہونا، مان لینا، ٹرسٹ کر لینا، بھروسہ کر لینا، کم تم پر، میں بھروسہ کر لوں تم پر، یہاں پہ روٹ کا بھی الف ہے اور میں والا بھی الف ہے، آتا ہے والا، آمنکم میں ٹرسٹ کر لوں تم پر، میں بھروسہ کر لوں تم پر، علیہ اوپر اس کے ہی سے مراد بنیامین ہے، یعنی اس کے معاملے میں، علیہ سے مراد ہے کہ اس کے معاملے میں، اللہ ما سوائے یا مگر کا ما جیسا کہ امنتکم میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر، کوئی امن جو ہے بھروسہ کرنا، اور یہاں پہ تاپش تو جو ہے وہ میں کے لیے آ رہی ہے، اور آگے کم تو ہے وہ تم پلورل کے لیے، بھائیوں کے لیے، امن تو کم میں بھروسہ کیا تھا میں نے تم پر، یہ ماضی کے صیغے میں بات ہو رہی ہے۔ شروع میں جب کوئی روٹ ورڈ شروع میں جب کوئی آتین والا نہیں لگا ہوتا نا تو بالعموم ماضی کے صیغے میں بات ہوتی ہے۔ امن تکم بھروسہ کیا تھا، تاپش تو میں نے، کم تم سب پر، علا معاملے میں، اخی ہی اس کے بھائی کے، ہی کی ضمیر بنیامین کی طرف جا رہی ہے، اخی بھائی کے لیے، اخی ہی اس کے بھائی کے معاملے میں، یہاں سے اخی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام اور ہی بنیامین، من قبلو اس سے پہلے بھی، یعنی پرانی بات ہے اس کا حوالہ دے کے وہ بات کریں، فاللہ بس اللہ تعالی خیر حافظ، خیر بہت بہترین ہے، حافظ حفاظت کرنے والا، حافظ حافظ اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ اور وہ ارحم الراحمین، ارحم جو ہے اسم تفضیل سب سے بڑھ کر، الراحمین تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اچھا، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، یہ اتنا سا جو یہ پارٹ ہے آیت کا، اس کو ویسے بھی حفاظت کے لیے، تسبیح کے لیے بھی علماء بتاتے ہیں کہ آپ پڑھ لیا کریں، تو ایک اپنی تسلی کے لیے بھی اگر آپ اس کی ترجمے پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا، آپ کو کوئی وسوسے آنے لگ جاتے ہیں یا کوئی بچوں کے حوالے سے یا کسی کے بھی حوالے سے، تو اس طرح کے اوراد جو ہیں یا اس طرح کی تسبیحات کر لینی چاہیے۔ اچھا،
تو اب وہ جب ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی بڑی حفاظت کریں گے, آپ اس کو ہمارے ساتھ اگلی دفعہ ضرور بھیجیں ورنہ غلہ نہیں ملے گا, ہم اس کا دھیان رکھیں گے, خیال رکھیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہ حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ دہرا کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا یعنی ویسے ہی تم پہ بھروسہ کر لوں جس طرح پچھلی دفعہ میں نے کیا تھا, کیونکہ آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ہم تو بڑا ایک جتھا ہے اور ہم تو بڑے اتنے طاقتور گروپ ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری موجودگی میں اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے, اور آپ ایسے ہی ہم پر اعتبار نہیں کرتے, ہم اسی کو حفاظت کریں گے, اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے قائل کیا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کی بات مان لی تھی اور بھیج دیا تھا. تو اب وہ ان کو وہی بات یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے پہلے بھی جو ہے میرا ٹرسٹ بریچ کیا تھا, تو اب میں کیسے تمہارے اوپر ٹرسٹ کروں. ٹھیک ہے, یعنی ایک طرح سے وہ بیٹوں کو سرزنش والا انداز بھی اپنا رہے ہیں کہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا, لیکن ساتھ وہ یہ بات بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, ظاہر ہے نبی ہے, ظاہر ہے علم وحی ان کے پاس, کہ اصل حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں نے تمہارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا, اصل بھروسہ میرا اللہ کی ذات پہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احتیاط تو برتنی ہے, ظاہر ہے پریکاشنز لینی ہے, جس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں, تدبیر بھی کرنی ہے, لیکن اصل جو نظر ہونی چاہیے انسان کی وہ اللہ کی ہی ذات پر ہونی چاہیے. کہ کسی انسان کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے کسی کی حفاظت کرنا. کوئی آپ ایسی اسٹریٹجی اپنا لیں, وہ کرنی ضرور ہے, لیکن اس اسٹریٹجی کا بھی کامیاب ہونا تبھی ممکن ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کی مرضی شامل حال ہوگی, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہیں گے, کیونکہ اصل حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو بیسیکلی اللہ کے اوپر ٹرسٹ ان کا اپنا تو ہے ہی, بیٹوں کو بھی ساتھ ساتھ جو آپ کہہ لیں ایک طرح کی ان کی تربیت وہ کر رہے ہیں کہ اصل حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کیونکہ بیٹے جب بھی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا انا لہو لحافظ, ہم اس کی بڑی حفاظت کرنے والے ہیں, تو ان کو وہ یہ باور کرا رہے ہیں کہ تم نہیں حفاظت کرتے ہو, حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے, رحم کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو بھروسہ یا میرا جو ٹرسٹ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے, تمہارے اوپر تو میں ٹرسٹ کر بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, توکل کی انتہا آپ دیکھیں, پہلے بیٹے کو کھو چکے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو بھی اللہ کا فیصلہ جانا, اور اب دوسرے کی بات آئی ہے تو اس کے لیے بھی وہ اللہ پر ہی توکل کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے جو حفاظت کرے گی. تو اس طرح کا ایمان اور اسی طرح کا توکل جو ہے وہ ہم نے بھی سیکھنا ہے. اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ بے شک جو بھی اسٹریٹجیز اپنائیں, جو بھی کر لیں, کسی کے ساتھ کسی کو بھیج بھی دیں, یہ کبھی ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے کہ اصل حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کسی انسان کی ایسی طاقت نہیں کہ کسی کو بچا لے, کسی انسان میں ایسی قوت نہیں کہ کسی کی حفاظت کر لے. تو جب خود بھی بات کریں نا تو یہاں پہ ایک طرح سے جو ان کا جو یہ ان کے جو جملہ تھا اس کو انہوں نے نگیٹ بھی کیا. یہ جو تم بات کرے وہ انا لہو الحافظ, ہم اس کی بڑی حفاظت کرنے والے, یہ بات ہی غلط ہے, تم حفاظت کر ہی نہیں سکتے. تو اپنی گفت و شنید میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں بات کرتے ہوئے کہ یہ نہیں کہ ہم بڑھ چڑھ کے اس طریقے کے دعوے کرنے شروع کر دیں ہم تو اس کی بڑی حفاظت کریں, او آپ فکر ہی نہیں کریں, ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں ہونے دینا, اس کا بال بھی کا نہیں ہوگا, اور یہ ہم بہت زیادہ کرنے لگ جاتا ہے نا انسان, جب اپنی طاقت پر بہت زیادہ زوم ہو جاتا ہے, اپنے اوپر بہت تکبر ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑی فلاں چیز ہوں, میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں, میں بھی وہ بھی کر سکتا ہوں. تو اپنی بات چیت میں بھی اس طرح اس چیز کا لحاظ رکھیں, ہمیشہ عاجز ہو کے بات رکھیں, اور ہمیشہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوخ کر کے بات کریں. اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا اس کی تربیت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ بچے عموماً یوتھ ہے نا ذرا انرجیٹک بہت ہوتی ہے, جذباتی بہت ہوتی ہیں, تو وہ اکثر اس طرح کی بات کرتے ہیں, وہ ہم تو یہ تو ہم تو بڑے زبردست طاقتور, اور بچے جم کرنے لگ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایسے میں پھر والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی تربیت کرنا کہ اصل حفاظت کرنے والی ذات, رحم کرنے والی ذات, خیال رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. تو کچھ بھی ہو اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوخ کریں, چاہے کتنا بڑا کوئی باڈی بلڈر ہو جائے, کتنی بڑی اس کی کوئی فزیکل طاقت ہو جائے, یا کتنی بڑی اس کے پاس کوئی ایسی مین پاور ہو, یا اس کا کوئی عہدہ ایسا ہو, یا اس کا کوئی رتبہ و مرتبہ ایسا ہو, کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو میں وہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, صرف اللہ کی ذات ہے بچانا.
تو یہ اس سے لیسن بھی ملتا ہے، اور انہوں نے بھی یہ بات بچوں کو باور کرائی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، فاللہ خیر حافظ۔ ایک اور بھی جو ہے نا، ان ربی علی کل شیء حفیظ، یہ بھی اچھا ہے اسی طرح سے پڑھنے کے لیے، تسبیح کرنے کے لیے۔ ولما، اور جب فتحوا متاعهم وجدوا بداعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بداعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی وہ پونجی یا رقم کہہ لیں وہ پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ وہ ہماری رقم ہے جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے ضرور غلہ لائیں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ، ایک اونٹ برابر غلہ اور لائیں گے۔ اور یہ جو ہے یہ ہم پر آسان ہے، یا آسان کی بجائے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کم ہے، کمی ہے، ابھی میں بتا دیتی ہوں۔ ولما، اور جب فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، سورۃ فاتحہ کھولنے والی، فاتحہ، انہوں نے کھولا، فتحو واو یعنی انہوں نے کھولا، کیا کھولا، متاعہم، مالو متاع ہوتا ہے نا، میم تا عین، سامان اپنا، یعنی وہ سارا سامان جو وہاں سے مصر سے لے کے آئے۔ وجدو، وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا، انہوں نے پایا، واو سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے پایا، بداعتہم، اپنا سرمایہ، وہی بات واد اور عین، اپنی پونجی، اپنی رقم، جو بھی انہوں نے اس کے لیے وقت کی ہوئی تھی اور دے کر آئے تھے گاؤں میں۔ بداعتہم، اپنی پونجی، اپنی رقم یا اپنا سرمایہ، ردت، لوٹا دیا گیا تھا، مجھول کے ذریعے میں بات ہوگی، را دال دال ہوتا ہے نا، کسی کی بات کو رد کرنا، مطلب اس کی بات کو اس طرف لوٹا دینا۔ اور بداعت چونکہ مؤنث ہے تو آگے ردت میں تا بھی جو ہے وہ مؤنث کی آتی ہے۔ لوٹا دیا گیا تھا، الیہم، طرف ان کے، قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے باپ ہمارے، ما نبغی، اور کیا ہم چاہیں، باغین یا ہوتا ہے نا، ویسے تو بغاوت کا روپ پڑ رہا ہے لیکن کچھ چاہنے کے معنوں میں آتا ہے، کچھ بہت شدت انسان جب چاہ رہا، باغی جو ہوتا ہے بغاوت کرنے والا وہ بھی کچھ چاہ رہا ہوتا ہے نا۔ نبغی میں نون جو ہے آتا ہے مالا ہم کے معنی میں، ما نبغی، کیا ہم اور چاہتے ہیں، جیسا ہم کہتے ہیں نا what else do we need, what else do we require، اور ہمیں کیا چاہیے۔ ہاذہ، یہ ہے، بداعتنا، پونجی یا سرمایہ ہمارا، نون الف لام ہم کے لیے، بعد وعد عین روٹ، ردت، لوٹا دی گئی، را دال دال، الینا، الا، اور نون الف نا سے بول کے بنا، الا طرف، نون الف نا ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے۔ وہ نمیرو، یہ مارا یمیرو جو ہے نا، میم یا راز کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، غلہ، خوراک، ذخیرہ کرنے والی خوراک یا کھانا، اس کے لیے آتا ہے، اور نون جو ہے وہ ہم کے لیے، تو نمیر سے مراد ہے کہ ہم غلہ لائیں گے یا ہم خوراک لائیں گے۔ میں آپ شروع میں بتایا تھا نا کہ یہ احسن القصص جو ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس میں ماشاءاللہ اتنی ووکیبلری ہے، اتنے نئے نئے الفاظ ہیں نا، ایک ہی چیز کے لیے مختلف قسم کے الفاظ، اس لیے میں آپ کو شروع میں ایڈوائز کیا تھا کہ آپ علیحدہ سے اس کی لسٹ بناتے جائیں، جس دن جو سبق پڑھیں نا تمام الفاظ ود روٹ ورڈز اینڈ ود میننگس لکھتے جائیں۔ تو نمیرو، ہم غلہ لائیں گے، اہلنا، اہل کہتے ہیں گھر والوں کو، نون لکھنا ہم کے لیے، گھر والوں کے لیے ہمارے، ونحفظو، اور ہم حفاظت کریں گے، نون ہم کے لیے، حافظ ہوئے ان کا، پھر وہی ہے بات کرنے کا، ہم حفاظت کریں گے، اخانا، بھائی کی ہماری، ونزدادو، اور ہم زیادہ لائیں گے، نون ونس اگین ہم کے معنوں میں آتا ہے والا، اور زین، یہ اور دال زیادہ والا روپ پر جو ہے زائد، اور ہم زائد لائیں گے یا زیادہ لائیں گے، کیلا، کیل ہوئی غلہ یا کھانے پینے کا سامان، بعیر، بعیر جو ہے وہ اونٹ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ون کیمل لوڈ آف فوڈ آف غلہ، یعنی کیونکہ سارا وہ سامان وغیرہ جو لوگ ٹریول کر کے لاتے تھے اونٹ پہ ہی لاد کے لاتے تھے نا، تو بعیر جو ہے وہ اونٹ کو کہتے ہیں، بائن را، اور کیل بعیر مینس کے اونٹ بھر غلہ جو ایک اونٹ پہ لاد کے دیا جائے، ذالی کا یہ کیلن غلہ ہے، یسیر یسر سے ہے، آسانی کے لیے، اور ایک اس کا کمی کا بھی معنی ہے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو جو غلہ ہے یہ کم ہی ہے ہمارے لیے،
ایک اس کا یہ مفہوم ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا اس کا تو ختم ہو جانا بہت ہی آسان ہے تو فٹافٹ ہی ختم ہو جائے گا، اور دوسرا لے کے جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا اب ہمارے لیے آسان ہوگا بھائی کو لے کے جا کے کرنا۔ اچھا، اب وہ اپنی طرف سے بات چیت کر کے باپ کو راضی قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، باپ نے آگے سے جواب بھی دے دیا۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے سامان کھولا اپنا جا کے تو انہوں نے دیکھا ان کی اجرت و پونجی تو ان کو واپس لوٹا دی گئی تھی، سامان میں سے وہ نکل آئی، ظاہر اپنی پونجی تھی، اس کو انہوں نے پہچان لیا، تو خوش بھی بہت ہوئے اور بہت احسان مند بھی ہوئے بادشاہ کے۔ تو اب آ کے وہ باپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمیں تو ہماری اجرت بھی واپس لوٹا دی گئی ہے اور ہمیں کیا چاہیے۔ یعنی بادشاہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے، ایسی عنایت کی ہے، بڑا ہی احسان کرنے والا وہ تو بادشاہ ہے، تو ہم تو دوبارہ ضرور وہاں جائیں گے، آپ ہمیں ضرور اس کی اجازت دیں بھائی کو ساتھ لے جانے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے بھائی کے بغیر تو اس نے غلہ دینے سے انکار کر دیا، تو اب ہم اور زیادہ پھر غلہ لا سکتے ہیں وہاں سے، کیونکہ یہ تو جو ابھی لائے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہی ہے، اس نے تو جلدی ختم ہو جانا ہے، یا یہ کہ اونٹ بھر غلہ ہم اور لے آئیں گے تو ایسا کرنا اب ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی لیے پونجی لوٹا دی تھی نا، کہ دوبارہ ان کے پاس پیسے ہوں آنے کے لیے، ان کو دوبارہ سوچنا نہ پڑے یا پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ نہ آنے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہم اونٹ بھر غلہ بڑی آسانی سے اور لا سکتے ہیں، ہمیں تو کوئی پیسے لگے ہی نہیں، غلہ بھی مل گیا مفت میں، تو ہم تو نیکسٹ ٹائم بھی لا سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کا ترجمہ ہے کیل یسیر کا، کہ یہ جو غلہ ہے یہ تو ہمارا جلدی ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے ایک قحط کا زمانہ تھا، بڑی فیملی تھی، جتنا بھی لائے کتنے مہینے چل سکتا تھا، ختم تو اس نے ہونا ہی تھا نا۔ ٹھیک ہے، قال کہا، لن ہرگز نہیں، ارسلہ میں بھیجوں گا اس کو، معکم ساتھ تمہارے، قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم سے مجھ سے پختہ وعدہ نہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب کو کہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہی کو ضامن بناتا ہے، یا اللہ ہی ضامن بناتا ہے۔ قال کہا، لن ارسلہ، لن ہرگز نہیں، جب زیادہ شدت سے بات کی جائے نا تو لن آتا ہے، ویسے لا بھی آتا ہے نہیں کے لیے۔ ارسلہ، میں بھیجوں گا اس کو، ارسلہ میں الف جو ہے وہ آتا ہے ان والا ماں کے میں کے معنوں میں، را سین لام ارسال کرنا بھیجنا، ہوں سے مراد بنیامین ہے، معکم ساتھ تمہارے، حتی یہاں تک کہ تؤتون تم لاؤ میرے پاس، یا تم دو مجھ کو، تا تم والا آتا ہے والا، اور حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو نون پلورل کا، تم لاؤ میرے پاس یا تم دو مجھ کو، موثقاً جو ہے واو سا اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، وثوق کا ورڈ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، ساق کا ورڈ یوز کرتے ہیں، تو جو ایک کوئی پختہ عہد یا پکا وعدہ، جیسے میثاق مدینہ آپ نے سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں بڑے وثوق سے اس نے بات کی، تو پختہ وعدے کے لیے یہ آتا ہے موثقا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لتأتوننی، البتہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس، لام زبر البتہ، تا تم کے معنوں میں، اور حمزہ تا یا والا یہ روٹ ورڈ ہے، اور بیچ میں نون مشدد جو ہے یہ ضرور کا معنی دیتا ہے، نون میں تاکیدی، اور نون چھوٹی یہ نی جو اینڈ پہ آ رہا ہے وہ میرے لیے آ رہا ہے، البتہ تم لاؤ گے ضرور میرے پاس، بھی ہی اس کو، ہی سے مراد ہے بنیامین، البتہ تم لاؤ گے ضرور میرے پاس اس کو، الا ما سوائے اس کے، ان یہ کہ یحاط بکم گھیر لیا جائے تم کو، احاطہ کرنا ہوتا ہے، ہا واؤ اور تو ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، تو احاطہ مطلب ہوتا ہے ایسے سراؤنڈ کر لینا، گھیر لیا جائے، بکم تم کو، فلما پھر جب، آتوہ انہوں نے دیا اس کو، آتوہ وہی حمزہ تا یا واؤ جو ہے پلورل کو شو کرا، یعنی ان بھائیوں نے دیا ہو اس کو، حضرت یعقوب علیہ السلام، موثقہم پختہ وعدہ اپنا، ہم جو ہے ان کی طرف جا رہی ہے، ضمیر بھائیوں کی طرف،
تو موسک وہی واسا اور قاف وعدہ پختہ اپنا قولا کہا اللہ یعنی یہاں پہ قولا جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک آپ لکھ لے ساتھ نیچے کیونکہ مختلف لوگ ہیں نا کہیں پہ بنیامین کی بات ہو رہی ہے کہیں پہ بھائیوں کی بات ہو رہی ہے کہیں پہ حضرت یعقوب کہیں پہ حضرت یوسف تو آپ ساتھ ساتھ نیچے لکھ لیں تو آپ لفظی ترجمہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. قولا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ علی اوپر اس کے ما جو نقولو ہم کہتے ہیں نون ہم کے معنی میں قاف و لام قول وکیل نگبان ہے کارساز ہے ضامن ہے. وکیل وہی ہوتا ہے نا جس کو آپ ضامن بنا لیتے ہیں جس کے سپورٹ آپ سارا معاملہ کر لیتے ہیں. اچھا اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا کہ میں تو اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. تو obviously وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے بیٹوں پہ پہلے اتنی بڑی بات ہو چکی تھی اور ان کو یہ بھی اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے. تو اب ظاہر ہے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بہت زیادہ خدشات بھی ہوں گے. بے شک ٹھیک ہے نبی تھے جو بھی تھا لیکن انسان تھے نا, باپ بھی تھے, بیٹے کی طرف سے ان کو وہ ایک خدشہ سا بھی ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا, انسانی جو جذبات ہیں وہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوتے تھے نا. تو ان کو خیال آیا ہوگا کہ پہلے یوسف کے ساتھ انہوں نے ایسے کیا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر لیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کہا ان کو کہ میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھ سے پکا وعدہ نہ کر لو, یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کو ضامن بنا کے تم گواہ بنا کے میرے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کرو. ٹھیک ہے, اور وعدہ کیا کرو کہ تم اس کو میرے پاس واپس ضرور لے کر آؤ گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جو تم نے پچھلی دفعہ مجھے آ کے کہہ دیا تھا اب اتنے تم دعوے کر رہے ہو لے کے جا رہے ہو. اصل میں دیکھیں بات ایسی تھی نا کہ وہی بات ونس اگین کی جو سچویشن تھی قحط والی, ظاہرہ غلہ ختم تو ہو ہی جانا تھا کبھی نہ کبھی, اور یہاں پہ بھی جو معاملہ ہے شاید وہ اس وقت کا ہے جب کہ اب دوبارہ جانے کی نوبت آ گئی ہے, کیونکہ وہ فار ایور تو نہیں تھا وہ غلہ اور ہر طرف قحط کا ہی عالم تھا. تو دوبارہ جب ان کو ضرورت پڑی ہوگی انہوں نے کہا ہوگا کہ اب ہم دوبارہ جائیں گے لے کر آئیں گے, تو اس وقت پھر یہ سارا یہ معاملہ ہو رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو گواہ بنا کے میرے ساتھ پکا عہد کرو. یہ نہیں کہ تم ایسے اوپر اوپر سے بس یہ کہہ دو ہم حفاظت کرنے ہم حفاظت کرنے والے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لا کے اور اللہ تعالیٰ کا جیسے ایک طرح سے خوف دلاتے ہوئے کہ تم اپنی بات پہ اگر اللہ کو وکیل بنا رہے ہو, ضامن بنا رہے ہو, پکا وعدہ مجھے کر رہے ہو تو پھر میں تمہاری بات مانوں گا. تو بھائیوں نے اس پہ اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنا پختہ وعدہ باپ کو دے دیا کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی آج ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے اوپر اللہ کو وکیل بنا لیا, میں نے یعنی اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا, اللہ کو ضامن بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ بھی رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ یعنی اس کے اوپر ضامن بھی ہیں, گواہ ہم نے اللہ کو بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں اتنی گنجائش وہ ضرور رکھ رہے ہیں کہ اس کو تم نے لے کے ضرور آنا ہے واپس, الا یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ. یعنی دیکھیں نا سفر ہے, اتنی دور جانا ہے, دوسرے ملک جانا ہے, کسی قسم کی کوئی سچویشن تو ہو سکتی ہے نا, اور پھر عام حالات بھی نہیں ہے, قحط والا معاملہ ہے, ہر طرف قحط کی سچویشن ہے, کسی بھی قسم کے کوئی لوٹ مار یا کوئی بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو. تو وہ جو اپنے ان کو ایک خدشات تھے ایک گنجائش رکھتے ہوئے ہی بات کر رہی ہیں, یہ نہیں کہ بس جو کچھ بھی ہوئے مر بھی جاؤ تو بھی آنا ہی ہے, وہ ایک گنجائش رکھنے, اللہ یہ کہ تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تم لوگ گھیر لیے جاؤ کہیں پکڑے جاؤ پھر تو چلو ٹھیک ہے, ورنہ یہ ہے کہ خود آؤ گے تو اس کو ساتھ لے کر آؤ گے. ٹھیک ہے, اور جب انہوں نے پکا وعدہ کر لیا تو بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر جو ہے آپ سے وعدہ بھی کرتے ہیں, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ساتھ وکیل بنا کے بات کر رہے ہیں. چلیے اب اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے. ابھی یہاں تک اس کی تلاوت شروع سن لیتے ہیں, آیت نمبر 66 تک. 58 جی پلیز فاطمہ آپ تلاوت طے کر لیں گی. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما
لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوهم موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم دعا کر لیجیے